کہ سید الانبیاء نے، امام الانبیاء نے، وجہ تخلیق کائنات نے امت میں ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، اور میں نے اکثر و بیشتر اپنی مجالس میں یہ عرض کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے ان دونوں چیزوں کو جب چھوڑا تو یہ الفاظ ارشاد فرمائے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو گراں قدر، دونوں قیمتی ہیں، تو لفظ دو ثقلین کہا، ثقلین دونوں قیمتی ہیں، دونوں قدر و منزلت والی ہیں۔ جب سرکار نے دو چھوڑی ہیں تو جو بھی کسی ایک کو دوسری پر فوقیت دے گا وہ سرکار کے حکم پر عمل نہیں کر رہا۔ دونوں کو برابر اہمیت دینی ہے اور دونوں کو برابر ہی اخذ کرنا ہے، تمسک کرنا ہے، اختیار کرنا۔ پورا عشرہ محرم میں نے مختلف پہلو بیان کیے تھے اور یہ عرض کیا تھا کہ امت اسلامیہ کی یہ بدبختی ہے کہ آج جتنی گمراہی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سید الانبیاء کے اسی فرمان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم نے امت کو گمراہی سے بچنے کا نسخہ کیمیا جو دیا اسے منحصر کر دیا دو چیزوں میں، انی تارکن فیکم الثقلین کہہ کر کہ دو چھوڑ رہا ہوں، ایک نہیں۔ اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ گمراہی کا آغاز وہیں سے ہوا جس نے کہا مجھے ایک کافی ہے۔ اگر امت سرکار کی دونوں دی ہوئی اس دونوں گراں بہا اور قیمتی اثاثے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیتی تو کبھی گمراہ اور ذلت و پستی کا شکار نہ ہو۔ لہذا دونوں کو جب اختیار کرنا ہے، دونوں کی اتباع کرنی ہے تو دونوں کی شناخت ضروری ہے، دونوں کی اتباع ضروری ہے، اور دونوں کی اتباع کے دو الگ الگ تقاضے ہیں۔ سرکار دو عالم نے تمسک کا لفظ کہا ہے، قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرنا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے اور ممکن ہے آپ کو یہ محسوس ہو جس طرح میں نے پہلے جملے کہے تو دوسرے لوگ محسوس کرتے، اور یہ حقیقت ہے وہاں نظر آتی۔ دوسروں نے جس طرح قرآن کے مقابلے پہ اہل بیت کو اہمیت نہ دی، افسوس ہے کہ کچھ لوگوں نے اہل بیت کے مقابلے پہ قرآن کو اتنی اہمیت نہ دی۔ آپ ممکن ہے اس بات سے اتفاق نہ کریں لیکن حقیقت ہے، یہ حقیقت ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ اب اگر آپ سے سوال کروں آیا ہماری مجالس، ہماری محافل یا ہمارے گھروں یا ہمارے زندگیوں میں یا ہمارے حالات اور واقعات میں آیا قرآن ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے نظر آنا چاہیے، تو آپ کا جواب کیا ہے؟ بولے تو صحیح۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے اگر کروں، آپ محسوس نہ کریں، تو یہ حقیقت ہے یا نہیں کہ ہماری مجالس کا آغاز و اہتمام و انتظام کیا تلاوت قرآن سے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے؟ کیا ہم نے کبھی اہتمام و انتظام کیا ہے کوئی قاری قرآن بھی یا ہمارے بچوں میں کوئی بندہ جیسے دوسری چیزیں ذکر اہل بیت کے عنوان سے یاد کرتے ہیں؟ اب یہ بھی نہ سمجھ لیجئے گا چونکہ ہمارے مزاج کی تنگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم نے مقصریت کا الزام اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگا لیا ہے۔ ہر ذمہ داری سے بچنے کے لیے ہمیں آسان لفظ مل گیا ہے، مقصر کہہ دو اور جان چھڑا لو۔ توجہ فرمائیں، میری بات میں توجہ فرمائیں، میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ ہر جگہ صلوات کا وقت ہوتا ہے، میری بات توجہ فرمائیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ الزام لگا کے اپنے آپ کو جان چھڑاتے ہیں۔ انسان اللہ کو، آل محمد کو اور امام زمان کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، دوسروں کو دے لے گا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو جس اہتمام و انتظام سے نوحے یاد کرواتے ہیں کبھی قرآن یاد کروانے کی بھی کوشش کی ہے؟ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں قرآن کے، کبھی یاد کروانے کی کوشش کی ہے؟ یار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بولے تو صحیح ہے ایسا؟ ہم نے اپنی مجالس کے اہتمام و انتظام میں کوشش کی ہے کہ بچے سے کہے بیٹا تم نے قرآن کی آج فلاں سورہ پڑھنا ہے، مجلس شروع ہوگی تم نے فلاں سورے سے آغاز کرنا ہے۔ چلے اسلام آباد پھر بھی تھوڑا بہتر ہے، میں اس بات کی بھی تائید کرتا ہوں، بہتر ہے۔ رضا بھائی میں تو ایسے علاقوں میں بھی گیا ہوں کہ مجلس شروع کرنے کے لیے کہا گیا، میں نے کہا مجھے لا کے بٹھایا گیا، مجلس شروع ہونے لگی، میں نے کہا یار چلے کچھ تھوڑا سا کسی بچے سے کہیں کوئی تلاوت قرآن کرے، کوئی سورہ کوثر پڑھ دے، مختصر ترین سورہ ہے نا، 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ تو کہنے لگے جی کیسے پڑھے، کسی کو آتا ہو تو پڑھے گا۔ میں نے کہا چلے قرآن سے دیکھ کے پڑھ لیں یار، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ المیہ کیا قرآن مجید کی اس حالت کے ساتھ جو ہمارے اندر ہے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سرکار کی اس حدیث پر جس میں سرکار نے فرمایا کہ امت میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم دونوں پہ عمل کر رہے ہیں، آیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور آیا آل محمد جس طرح اپنے ذکر پہ خوش ہوتے ہیں، قرآن کو پشت کرنے پہ خوش ہیں؟ بولے یار خوش ہیں؟ آل محمد کو قرآن کا پشت کرنا راضی ہے، خوش ہے؟ نہیں۔ اب آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ اب مجھے یہ بھی ہے کہ وقار بھائی
اور میرے دوسرے دوستان تحسین بھائی ناراض نہ ہو جائے ہماری مجلس کو کیسے پڑھ دیا، لیکن توجہ فرمائیں، ایک جملہ اور بھی کہہ دیتا ہوں۔ آل محمد کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ حسین کا سر بھی کٹا تو قرآن پڑھا ہے۔ نہیں میری بات پہنچی آپ تک؟ اور میرے حسین نے سر کٹا کر بھی قرآن پڑھ کے بتایا کہ میرے ذکر کو کبھی قرآن سے الگ نہ کرنا۔ میری بات نہیں پہنچی ہے کہ میرے ذکر کو کبھی قرآن سے الگ نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا میرا ذکر کامل ہی تب ہوگا، پائے تکمیل پر ہی تب پہنچے گا کہ ادھر سینے پہ ہاتھ ہو اور ادھر زبان پر ذکر قرآن ہو۔ ہم کوشش کریں کہ قرآن کو بھی اور ذکر اہل بیت کو دونوں کو مہجوریت سے نکالیں، مہجوریت سے نکالیں، غربت سے نکالیں، تنہائی سے نکالیں، مظلومیت سے نکالیں، دونوں کو، دونوں۔ قرآن بھی مظلوم ہے اور اہل بیت بھی مظلوم ہے۔ نہ لوگوں تک حقیقت قرآن پہنچ رہی ہے، پہنچ رہی ہے۔ بتائیں ذاکر نائک دنیا کو قرآن بتائے گا، بولے تو صحیح، ذاکر نائک بتائے گا دنیا کو قرآن، تقی عثمانی بتائے گا دنیا کو قرآن، حتیٰ طاہر القادری بتائے گا دنیا کو قرآن۔ کون سمجھائے؟ جنہوں نے قرآن ان سے لیا جن کے گھر میں قرآن آیا، ان کے علاوہ قرآن کون بتائے، کون سمجھائے، کون دکھائے؟ قرآن مظلومیت سے تب نکلے گا کہ جب قرآن حقیقی معنی میں لوگوں تک پہنچے۔ قرآن مظلومیت اور مہجوریت سے تب نکلے گا جب لوگ ہم سے قرآن لے، ہم سے اس وارثانے باب مدینۃ العلم سے درست قرآن پہنچے۔ لے ممبر پہ نام لینا کوئی یہ بری بات نہیں ہے، ہمارے ممبر سے اس حوالے سے خطابت میں اچھا اور مثبت کام کیا، پازیٹیو کام کیا مولانا طالب جوہری صاحب نے۔ کتنا اہل سنت نے انہیں سنا؟ بتائیں، کم سنا؟ بہت۔ قرآن کے حوالے سے انہوں نے مکتب آل محمد کی خدمت کی یا نہیں؟ مکتب آل محمد کا اس بات کیا، قرآن کی روح سے آئیں۔ آپ بھی اور ممبر پہ آنے والے بھی اپنی ذمہ داری سمجھے، البتہ قرآن کی درست تفسیر کریں۔ یہ چند باتیں ابتدا میں کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ چلیں اب آپ میرے ساتھ ہیں، ذرا جلدی جلدی آپ تک تھوڑا سا عظمت قرآن اور عظمت اہل بیت دونوں کو ملا دوں گا اور انشاءاللہ دونوں باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ خداوند متعال نے ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کیا، لیکن کن لفظوں کے ساتھ؟ ماہ رمضان ان مہینوں میں سے باعظمت مہینہ ہے، 12 مہینوں میں سے واحد مہینہ ہے جس کا قرآن میں نام آیا اور کسی مہینے کا نام نہیں۔ ذکر ہے 12 کے عدد کے ساتھ، مہینوں کا ذکر ہے، مہینوں کا نام ماہ رمضان کا قرآن مجید میں نام ہے، لیکن اس کی عظمت کو جو اللہ نے بیان کیا کس طرح کیا؟ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، کون سا؟ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ الذی جب آئے تو اس کا ترجمہ ہی یہ کیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے۔ آپ اہل زبان اردو دان بھی کسی کی بہت عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ہے، اس کے بعد جو بیان کرتے ہیں اس کے صفات ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا۔ کسی کی بزرگی بیان کرنا چاہے تو نام نہیں لیتے، کہتے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں، یہ کون سی شخصیت ہے؟ مثلا آپ نے پوچھا کون ہے تو آپ کہتے ہیں یہ وہ ہے، یہ وہ ہے کہہ کے پھر اس کی عظمت بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، پروردگار عالم کہہ رہے شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، کون سا؟ الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن، یہ وہ ہے جس مہینے میں نے قرآن کو نازل کیا۔ دیکھیں عظمت قرآن اس سے بلند کیا ہوگی، اللہ نے قرآن کے لیے مہینوں میں وہ مہینہ انتخاب کیا جو سب سے عظیم مہینہ، نہیں توجہ فرمائی، مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ، بلکہ علماء نے فرمایا کہ سید الشہور، شہر مہینے کو کہتے ہیں نا، سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار مہینہ، اور اس مہینے میں جس شب کو ڈھونڈا، جس شب کا انتخاب کیا، وہ تمام شبوں کی سردار۔ اب توجہ فرمائیں، مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ، شبوں میں سب سے عظیم شب، تو جب مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ تھا، شب میں سب سے عظیم شب تھی، تو جس کتاب کو نازل کیا وہ عظیم کتاب تھی۔ جب یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی تو سوچو جس پر نازل کی ہے وہ کیسی ہستی ہوگی۔ نہیں، اگر دنیا یہ تینوں چیزیں سمجھ گئی ہوتی کہ مہینوں میں سب سے عظیم، شبوں میں سب سے عظیم شب، کتابوں میں سب سے عظیم کتاب، نہ کتاب
معمولی، نہ مہینہ معمولی، نہ شب معمولی، تو جس پر نازل کی وہ عام انسانوں جیسا نہیں۔ اب جسے رسول اپنے بعد جن کے حوالے یہ کتاب کر کے جائے گا وہ بھی معمولی نہیں ہے۔ بس خدا نے کہا جس نبی پہ کتاب بھیجی وہ عام نبیوں جیسا نہیں ہے، اور جن کے حوالے کر کے جا رہا ہوں وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہے، وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہے۔ اب اس نزول قرآن میں اور ان وارثان قرآن میں ایک نسبت ہے، وہ نسبت نہ ہوتی تو سرکار کبھی نہ فرماتے دو چھوڑ رہا ہوں۔ اسی لیے کہا کہ دونوں میں ایک نسبت ہے، دونوں میری نظر میں ویسی ہے جیسا میں اللہ کی نظر میں ہوں۔ ان دونوں میں نسبت تھی تو اسی لیے دونوں کو برابر چھوڑا، اور فرمایا ان دونوں کو کبھی جدا نہ کرنا۔ توجہ فرمائیں گے، ان دونوں کو کبھی جدا نہ کرنا، اور جو ان دونوں کو جدا کرے گا یہ جدا نہیں ہوں گے، وہ دونوں سے جدا ہو جائے گا۔ جو ان دونوں کو جدا کرے گا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، وہ ان دونوں سے جدا ہو جائے گا۔